السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید پورا کا پورا مکمل قرآن مجید یہ رحمت ہے، اور قرآن مجید کو پڑھنے سے رحمتیں اور برکتیں ہی آتی ہیں۔ قرآن مجید کی جو صورت آپ کو اچھی لگ رہی ہو زیادہ پڑھنے میں، خوب پڑھیے آپ۔ مان لیجیے بعض لوگوں کو سورہ رحمان پڑھنے میں مزہ آتا ہے، پڑھیے صاحب۔ بعض لوگوں کو سورہ یاسین بہت اچھی لگتی ہے، خوب پڑھیے آپ، ہے نا۔ بعض لوگ سورہ فلق اور سورہ ناس کو بہت پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اور ویسے ہی تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ رحمت ہے، ایک ایک لفظ مغفرت ہے، ایک ایک لفظ برکت ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے نا، آپ کی لائف کو چینج کرنے کے لیے کافی ہے۔ جتنی محبت آپ قرآن مجید سے کر سکتے ہو کیجئے۔ بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کچھ صورتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کچھ صورتیں گرم ہوتی ہیں، کچھ صورتوں کو زیادہ پڑھنے سے سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو پڑھنے سے جو ہے نا وہ نقصان ہو جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے ناس ہو جاتا ہے، سورہ جن پڑھنے سے جن حاوی ہو جاتا ہے، 12 بجے قرآن پڑھنے سے جو ہے جنات آ جاتے ہیں، شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ تمام طرح کی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کو آپ جب چاہو، جتنا چاہو، جو سورت چاہو، جتنی بار چاہو پڑھ سکتے ہو۔ قرآن مجید پڑھنے سے آپ کو نقصان سوال پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی شان میں یہ گستاخی ہے کہ ہم یہ بولیں کہ قرآن پڑھنے سے یہ نقصان ہو جائے گا۔ قرآن جب بندہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والا اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والے کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، شیطان تو قریب ہی نہیں آ سکتا، سوال ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو غلط سلط باتیں چلتی ہیں نا، اس طرح بالکل توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اللہ اکبر، یہ تو بڑی فضیلت والا عمل ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ آپ اگر ایک پارہ پڑھ رہے ہو تو کوشش یہ کرو کہ میں جو رکوع پڑھاتا ہوں نا، ایک رکوع روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو۔ جو کلاسز میں اپلوڈ کر رہا ہوں قرآن مجید کے ٹرانسلیشن کی، اس کو آپ پابندی کے ساتھ پڑھو۔ ہفتے میں 1-2 کلاس آتی ہیں تو ان کو پابندی کے ساتھ دیکھو، سنو، سمجھو۔ لفظ ٹو لفظ بھی میں ترجمہ کراتا ہوں۔ تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا، زندگی میں ایک بار تو ہم کم از کم اتنا کر لیں کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو مجھے امید ہے یہ میری ضروری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔